وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یونس درس نمبر 892 آیت نمبر 27. آج کا موضوع کیا ہم برائی کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی. یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 27. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برا راستہ اختیار کیا، برے کام کیے. جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ تو اس کے برابر ہی ہوگا. وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائے گی. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ تعالیٰ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کأنما اخیت وجوہہم قطعا من اللیل، گویا کہ ان کے منہ پر اندھیری رات کے قطعا من اللیل مظلمہ، اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. سامعین کرام، اہم مضمون ہے میرے لیے، آپ کے لیے. دیکھیں، یا تو ہم بھلائیاں کر رہے ہیں یا برائیاں کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ راستہ ہے، بھلائی کا ایک راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے. دنیا میں جب آپ آ جاتے ہیں تو ان دو راستوں میں سے ایک راستہ ضرور آپ اپنانا ہوگا، اور ایک وقت میں صرف ایک راستہ ہی آپ اپنا سکتے ہیں. یہ بات یعنی نوٹ کر لیں. میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جو لوگ برائیوں کے راستے پر ہیں وہ ساتھ ساتھ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں زور سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کچھ اچھائیاں میں تو کر رہے ہیں. ابھی میرے پاس ایک سوال آیا تھا جس کا میں نے تذکرہ کیا، اور وہ یہ تھا سوال کہ دیکھیں، مجھ سے پوچھا یہ گیا تھا کہ جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے، اگر وہ ساتھ نیک کام بھی کرتا ہے اور گناہ کبیرہ کی توبہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال آیا تھا. تو دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ آپ مومن سے تو گناہ کبیرہ کا مسلسل صدور جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آج اس وقت دیکھیں، وہ جو میں آپ کو بات کہتا ہوں نا، اس کو ذرا سمجھیں. ایک اللہ کا راستہ ہے اور ایک دنیا کا راستہ ہے. اگر دنیا کا راستہ آپ نے اپنا لیا
اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی تو آپ حقیقتاً کافر بن گئے۔ یہ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا، آپ کو برا نہ مانے، لیکن آپ آیت 2 اور 3 سورہ ابراہیم کا مطالعہ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہ کافر کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہی وضاحت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ کفر اسلام کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمیں کسی پر کوئی فتویٰ لگانے کا اجازت بھی نہیں ہے اپنی مرضی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں وہی ہے، وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ یہ کافر کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہی وضاحت کر رہے ہیں۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں۔ آج ہمارا حال ان کافروں کا جیسا نہیں ہے۔ آج یعنی آپ، مجھے امید یہ ہے کہ اس بات سے آپ انکار نہیں کریں گے کہ ہم نے آخرت کو بھلا کے دنیا کو اختیار کر لیا ہے۔ آج دیکھیں، آخرت کی کون تیاری کر رہا ہے؟ موت کے لیے کون تیاری کر رہا ہے؟ ساری تیاری ہماری ظاہر کے لیے، ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہماری تیاریاں ساری دنیا کے لیے۔ اللہ پہ تو ہمارا کوئی یقین نہیں ہے کہ اللہ میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور تیاری کر کے جانا ہے۔ یہ بات تو کوئی نہیں ایسا سوچتا۔ تو پھر اب یہ دیکھیں، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 27، والذین کسبوا السیئات، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں راستے دو ہیں، ایک بھلائی کا ہے، ایک برائی کا ہے۔ اور میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک آیت پڑھ دوں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان پر انسان کو میں نے ہدایت دے دی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے حق سے انکار کر دیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آخرت کی زندگی اور اس کے لیے تیاری، یہ ہمارا نصب العین نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی پر تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں، سامنے کرام، زبانی طور پہ ہے لیکن حقیقی طور پہ نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان وہی کام کرتا ہے جس پر اس کو یقین ہو۔ ہماری ساری تیاریاں جو ہیں، ساری سوچیں، ساری تیاریاں ظاہر کی ہیں، ظاہر کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، اور ظاہر ہمیں محبوب ہے، طرف تماشا، ظاہر ہمیں محبوب ہے، ہمارے دل کو بھاتا ہے۔ یہ سونے چاندی کے ڈھیر آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ یہ کڑکڑاتے نوٹ اور نوٹوں کی گڈیاں آپ کو بری لگتی ہیں؟ میں ویسے ایک بات کہوں، نہیں، یہ سب ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ یہ دنیا کی رنگینیاں آپ کو بری لگتی ہیں؟ نہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں یہ رنگینیاں۔ یہ سیر سپاٹے، یہ کھابے، یہ پہناوے آپ کو برے لگتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ تو دیکھیں، بات تو یہی ہے نا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، ایک آیت ہے اس کا بلکہ میں پوری آیت ہی سنا دیتا ہوں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو اپنی کوئی بات نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے. قل ان کان آباؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین اور تمہارے اولاد، بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے کمایا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جو تم کر رہے ہو جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں محنت سے، تو اب تم انتظار کرو عذاب کا. فتربصوا، اب تم پہ اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کا غضب ہوگا. تو دیکھیں، ہم تو قطعاً قرآن مجید کے جو بیان ہے، جو کلام ہے، اس پر ہم نہ غور و فکر کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے لیے سمجھتے بھی نہیں. تو فائدہ کیا ہو گیا؟ آپ قرآن کو ہدایت کے حساب سے نہیں سن رہے، نہیں پڑھ رہے، عمل نہیں کرنا چاہتے، آپ وہی اپنی ڈگر پر، دنیا کی ڈگر پر چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو فائدہ کیا ہو گیا قرآن کا؟ آپ کو تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تلاوت جو ہے وہ بھی، اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا. تلاوت کا جو ثواب ہے وہ بھی ثواب نہیں ملے گا. آپ کا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے، آپ کا تو ایمان بالآخرت ہی نہیں ہے، آپ کا تو ایمان بالرسول ہی نہیں ہے. تو یہ ثوابات تو مومن کے لیے ہیں. تلاوت دیکھیں، بعض اوقات ہم کتنے شوق سے کرتے ہیں اور پھر پڑھا کے اپنے اوپر پھونک لیتے ہیں، ہاتھ پھیر لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ ناجائز تو نہیں ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کا روزی روٹی یہی ہے کہ آپ قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ہدایت اگر قرآن کی یعنی اگر کوئی پڑھ کے سنائے یا سمجھائے، آپ اس کی بات پر دھیان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہو سکتا ہے میرے بعض قاری ہوں، مجھے مسلسل سنتے ہوں، لیکن وہ سننا کیا سننا، جس کو آپ ایک روایتی طور پر سننا شروع کر دیں. میرے اپنے یعنی اس میں ہے، ریکارڈ میں ہے، میرے اپنے سامنے ہمارے شیخ کے ساری عمر وہ درس قرآن دیتے رہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں ان کے شاگرد تھے، لیکن کس نے کیا لیا، یہ بات بھی تو سوچنے کی ہے نا. دیکھیں، ایک خزانہ ہے، اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ یہ قرآن تو ایک خزانہ ہے اللہ کی طرف سے، نور کا ایک خزانہ ہے. اپنے آپ کو نورانی بنانے کے لیے آپ کو قرآن کو قبول کرنا پڑے گا، اور نور کا اتباع کرنا پڑے گا. اور نورانی قرآن بھی نورانی ہے، اور جو صاحب قرآن ہے وہ بھی نورانی ہے، ان کا بھی اتباع کرنا پڑے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو رسول کی ذات جو ہے وہ بھی نورانی ہے، اللہ والے جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ بھی نورانی ہے، جو اصل ہے، ڈبہ پیر نہیں، اصل جو ہے وہ بھی نورانی لوگ ہیں. ان کا اتباع شروع کریں، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک اور انہی کے راستے پہ چلیں، آپ نورانی بن جائیں گے. چلیں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. والذین کسبوا السیئات، جو لوگ برائیوں کا راستہ اپنا لیتے ہیں تو ان کو برائیوں کی سزا ملے گی، لیکن زیادہ نہیں، اسی کے برابر، بمثلہا. وہاں تو زیادہ ہے نا، جو بھلائیاں ہیں ان کے لیے زیادہ ہے. اور زیادہ کیا ہے، یہ بات بھی میں گزشتہ سبق میں سوچ رہا تھا کہ میں نے زیادہ کی تفصیل نہیں کی کہ زیادہ کیا ہے. اصل میں اس کی تفصیل ہو نہیں سکتی، یہ زیادہ کی تفصیل ہو نہیں سکتی، اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے. لیکن اتنا قرآن ضرور کہتا ہے
کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ایک بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا ایک منظر ہے۔ ہمارے شیخ ایک شعر فرماتے تھے بڑا اچھا، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ دل یکے منظر نورانی، وہ پورا مجھے تلفظ کے ساتھ تو یاد نہیں ہے لیکن وہ مطلب یاد ہے، الفاظ بھی کچھ کچھ یاد ہے۔ نہ جائے دیوست غوی، ترجمہ یہ فارسی کا شعر ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ دل تو اصل میں ایک نورانی منظر ہے، اگر اس کی حقیقت کو آپ جان لیں تو حقیقت میں تو یک منظر نورانی منظر ہے، اور یہ اس گمراہ شیطان کی آماجگاہ نہیں ہے۔ تو ہم نے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کی صفائی کی نہیں ہے، تو یہ شیطانی خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے خیالات جو ہیں، امیدیں، خیالات، وہ شاید ہی ظاہر کے متعلق ہے۔ شیطان نے جب روز ازل انکار کیا تھا تو وہ ظاہر کی وجہ سے کیا تھا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ، انسان کے ظاہر کو اس نے دیکھا اور اس پر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ ہم بھی ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں دیکھ رہے۔ اس میں قرآن عظیم الشان ہے، اس میں محمد الرسول اللہ موجود ہے، ان کی روحانی برکات ہے، ان کا طریقہ کار موجود ہے۔ لوگ تو اس میں اختلافات کرتے ہیں، اس کا تو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حضور کی ذات تو موجود ہے، اپنی تمام روحانی برکات کے ساتھ، اپنے تمام پیغام، اپنے تمام طریقے کے ساتھ ان کی ذات بابرکات موجود ہے۔ در فیض محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو دنیا اس وقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے یعنی آپ کو میں نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھجوایا ہے۔ کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ کبھی آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے، اپنا جائزہ لیا ہے کہ آپ کا رسول سے تعلق کتنا آپ نے مضبوط کر لیا ہے، کتنا آپ جڑ گئے ہیں رسول کی ذات سے؟ ہم تو شیطان، نفس و شیطان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ پھر آپ کہیں گے کہ بھئی وہ خاتون خانہ اور اس کے میاں کے پیچھے ایک ناراضگی اگر شروع ہو جاتی ہے تو وہ ناراضگی جاری رہتی ہے ایک وقت تک۔ کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے میاں ہو یا بیوی ہو، وہ ناراضگی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، آپ نے منہ موڑ لیا، یا خاوند یا اس کی بیوی بولنا بند کر دیا۔ کوئی انتہا ہے اس بات کی؟ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے اور ہدایت دی ہے، اور قطع تعلق کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا۔ لیکن یہ تو ہم اصل میں برا نہ مانیں، لیکن مجسم شیطان ہے۔ رحمانی قوتوں سے، رحمان سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ تو پھر تو ایک کام آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو وہ تو پھر نہیں ہوگا ساری عمر۔ وہ کہتے ہیں نا، ساری عمر کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ تو یہ تو جو آپ کی عمر گزرتی جاتی ہے، رب سے آپ کی دوریاں بڑھتی رہتی ہیں،
اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، دل پر آپ کے مہر لگ جاتی ہے، اس پر تالے لگ جاتے ہیں، اس پہ زنگ لگ جاتا ہے اور دل پتھر ہو جاتے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی سخت۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں پتھر سے بھی سخت۔ ارد گرد آپ، میں اب نام نہیں لیتا، لیکن آپ دیکھیں آپ کو ارد گرد ایسے لوگ نظر آ جائیں گے جن کو دعوت دینا فضول لگتا ہے، جن کو سمجھانا فضول ہے، ایسے لوگ مل جائیں گے۔ ہمارے لیڈران ہیں، بڑے بڑے نام قداور شخصیات ہیں۔ اس وقت آپ جس وقت بھی میری بات سن رہے ہیں، اس وقت تو 2020 ہے، 10 سال بعد سنیں گے تو 2030 ہوگا، 20 سال بعد سنیں گے انشاءاللہ یہ کلام تو رہے گا۔ 2050 میں بھی اگر آپ میرا یہ بیان سن رہے ہیں تو آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیں، ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کی بات کہنی آپ کو فضول لگے گی۔ کتے کو آپ کلمہ پڑھا سکتے ہیں؟ وہ تو قابل ہی نہیں ہے۔ ہم انسان اس قابل ہیں، لیکن ہم اس ایسے مسخ ہو جاتے ہیں، اپنی ذہنیت کو مسخ کر لیتے ہیں، اتنا اس دنیا میں ڈوب جاتے ہیں کہ پھر ہماری مثال جو ہے قرآن کی زبان سے کتے کی سی ہو جاتی ہے، کتے کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی سی ہو جاتی ہے، ہر وقت ہانپتے رہتے ہیں، دولت دولت، عزت، شہرت، یہ زن زر زمین، زن زر زمین، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، دولت، عزت، شہرت، یہی آپ ہانپتے رہتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، اپنے دیکھیں، یہ نفس امارہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا آپ خود تجزیہ کریں۔ اب کتنی حد تک یعنی ان چیزوں کے طالب ہیں جو کہ میں نے ابھی بیان کی، کتنی حد تک؟ ہم میں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں 100% اسی دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآنی آیات یاد ہوں گی، اللہ رسول کا نام لیں گے، لیکن دل جو ہے وہ پیسے میں، دولت میں، ظاہر میں، یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ دولت، اور دولت چاہیے، اور دولت چاہیے، عزت چاہیے، مرتبہ چاہیے، شہرت چاہیے، ساری زندگی اسی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ برائی کا راستہ ہے اور آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اور یہ دراصل اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے، ترحقہم ذلہ، آپ پر ذلت چھائی رہے گی۔ یعنی ذلت، جیسے کہ میں نے گزشتہ 26 نمبر آیت میں آپ کو کہا تھا کہ یہاں سے آپ کا دل، یعنی یہ نورانی آپ کا چہرہ یہاں ہو جاتا ہے اور کالا بھی یہاں ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں سے انسان اپنا چہرہ خود کالا کر لیتا ہے یا نورانی کر لیتا ہے۔ یہ آج کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اللہ اور رجوع اللہ کر لیا، توبہ کر لی، تو آپ پہ اور طریقہ کار کے مطابق آپ چلیں، مرضی کہ آپ اپنی مرضی سے اللہ کو نہیں پا سکتے۔ یہ تو جو لگا بندہ طریقہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کے طریقے سے آپ اس تک جائیں گے۔ وہ پھر آپ جانتے نہیں ہیں تو اہل ذکر سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ترحقہم ذلت، ان پہ ذلت چھا جائے گی۔ اور اللہ کے سوا آپ کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی اس ذلت سے جو آپ نے اپنے اوپر طاری کر لی، اللہ کے سوا کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا، اور وہ آپ اگر بچیں گے تو اللہ کے جو قوانین ہیں اس کے ذریعے آپ بچیں گے، جو قوانین قرآن نے بیان کیے ہیں اس کے ذریعے آپ اس ذلت سے آج بھی بچ سکتے ہیں۔ آج یا تو ہم پہ ہمارے چہرے کالے سیاہ ہیں اور ذلت ہم پہ چائی بھی ہے، کأنما اخیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، گویا کہ اندھیری رات کے ٹکڑے
ان کے منہ پر اڑا دیے گئے۔ آج بھی دیکھیں یہ ٹکڑے، یہ جہالت کے پردے ہمارے چہروں پر پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو کہا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ بعض لوگ آپ کو ملیں گے جس کو اگر آپ دعوت دینا چاہیں تو آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا کہ اس کو دعوت دینی ہی فضول ہے، اتنا اس نے اپنے اوپر اندھیری چادر کے پردے اوڑے ہوئے ہیں، تاریکیوں کے پردے اوڑے ہوئے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، جو زندہ افراد ہیں ان کے نام نہیں لیتا، لیکن ایسا ہے، آج ایک کثیر تعداد ہے کہ انہوں نے کالی اندھیری چادروں کے پردے، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر کے پردے ہیں۔ آپ نے جو ایک ظاہر کو کچھ سمجھ کے، ظاہر کیا ہے؟ یہ سیاہی ہے، یہ حجابات ہیں، ظاہر کے حجابات ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا جسم جو ہے وہ حجاب ہے۔ آپ اپنے ساری عمر آپ یعنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتے رہے تو یہ حجاب تو آپ نہیں ہٹا سکے۔ اللہ کی رضا پر آپ راضی نہ ہوئے، ساری زندگی خواہشات نفسانی میں گزار دی، تو یہ پردے ہیں، نفس کے پردے ہیں۔ شیطان ہے، نفس ہے، شیطان ہے، معاشرہ ہے۔ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، کالی چادر جو ہے وہ بھائی کی ہو سکتی ہے، باپ کی ہو سکتی ہے، ماں کی ہو سکتی ہے، بیوی کی ہو سکتی ہے، شوہر کی ہو سکتی ہے، اولاد کی ہو سکتی ہے، دولت کی ہو سکتی ہے، اور یہ ہے ہمارے اوپر چادریں پڑی ہوئی ہیں۔ حق ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے اس وقت۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلم، گویا کہ ان کے منہ پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو ہیں یہ دوزخی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں۔ دیکھیں ہم فیہا خالدون میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں اب ہم تو یہ نہیں محسوس کرتے۔ آج برائے نام مومن جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم چند دنوں کے لیے جائیں گے پھر نکال لیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے ہمارا۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں ایمان باللہ ہے نہیں۔ ایمان آپ قبول کریں گے اور اللہ کو اپنائیں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے، اس وقت اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ الگ مسائل ہے۔ اس وقت تو ہم نے ایمان نہ قبول کیا ہے نہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اندھیروں کو ہم نے پسند کر لیا ہے، دنیا کو ہم نے پسند کر لیا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اب آپ ہمیشہ ان اندھیروں میں رہیں گے۔ یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کبھی میں 5000 سال دوزخ میں جلوں گا تو پھر نکال لیا جاؤں گا، نہیں۔ ہم فیہا خالدون کے الفاظ ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں ایک ہنڈیا جل کے راکھ ہو جائے وہ پھر کیسے وہ ہوگی؟ یعنی آپ قصداً اپنی ہنڈیا کو جلا دیں، گوشت کو جلا دیں تو اب اصل حالت میں تو نہیں آئے گا۔ یہ تو یہاں پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ذرا سوچیں اس پہ، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ والذین کسبوا السیئات، جو لوگ برائی کے راستے پر چلے، جزاء سیئۃ بمثلہا، تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائے گی، ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔